مشائخ میں سے ہیں، آپ کے روحانی استادوں میں سے ہیں۔ بلول دانا ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھ کے مٹی کا محل بنا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ آخری بات سنا رہا ہوں، کیا بنا رہے تھے؟ اچھا، یہ جو میں حکایت بیان کر رہا ہوں نا، اس کی صحت میں درستگی ہو یا نہ ہو، یہ حکایت جو ہے اپنی صحت کے ساتھ بیان کی گئی ہو نہ ہو، اس کی سند میں کوئی مسئلہ ہو نا، حکایتیں جو ہوتی ہیں نا وہ نصیحت کے لیے بتائی جاتی ہیں۔ کس کے لیے بتائی جاتی ہیں؟ ہاں، اب مرضی ہے آپ حکایت کو صحیح مانیں یا نہ مانیں، اس میں آپ کے ایمان کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ماننا ہے تو مان لیں، نہیں ماننا تو نہ مانیں۔ حکایت کیا ہوتی ہے؟ بس حکایت ہوتی ہے، نصیحت کے لیے ہوتی ہے۔ بلول دانا ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے وہ مٹی کے محل بنا رہے تھے، جیسے بچے نہیں بناتے پانی کے کنارے، آپ نے دیکھا ہوگا مٹی کے محل بناتے ہیں، پاؤں رکھ کے اس کے اوپر مٹی ڈال کے، اس طرح محل بنا رہے تھے۔ تو وہاں سے خلیفہ وقت ہارون الرشید گزرے اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ زبیدہ خاتون بھی تھیں۔ تو جب وہاں سے گزر ہوا تو زبیدہ خاتون نے سواری کو رکوایا اور قریب جا کر آپ نے فرمایا کہ میں جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ کہا کتنے کا ایک محل ہے؟ آپ نے فرمایا 10 درہم کا۔ زبیدہ خاتون نے 10 درہم نکالے اور بلول دانا کو دے دیے۔ آپ نے وہ 10 درہم لیے اور دجلہ کے اندر پھینک دیے اور اس ایک محل کو گرا دیا اور گرا کر فرمایا لو جنت میں تمہارا ایک محل ہو گیا۔ سواری میں پھر بیٹھے چلے گئے تو راستے میں ہارون الرشید نے مذاق اڑاتے ہوئے اپنی زوجہ سے کہا کہ یہ 10 درہم کسی غریب کو دے دیتی تو کسی کے گھر کا چولہا جل جاتا، کسی کی مدد ہو جاتی، تم نے ایک فقیر کو دے دیے اور اس نے بھی اٹھا کے دریا میں پھینک دیے، کیا فائدہ ہوا؟ اور اس نے وہ محل گرا دیا، عجیب ہی بات ہوئی۔ خیر یہ باتیں کرتے ہوئے، مذاق اور طنز کرتے ہوئے وہ محل میں پہنچ گئے۔ جب رات کو سوئے نا تو ہارون الرشید نے خواب میں کیا دیکھا کہ جنت کا نظارہ ہے اور جنت میں ایک بہت بڑا محل ہے اور اس کی چوکھٹ پر اس کی بیوی اس کی زوجہ زبیدہ خاتون کا نام لکھا ہوا ہے، زبیدہ خاتون کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو ہارون الرشید نے جب اندر جانے کی کوشش کی، دروازے کے پاس گیا تو کچھ روک دیا گیا اور کہا گیا یہ تمہارا محل نہیں ہے، تمہاری بیوی کا محل ہے۔ کہا میری بیوی کا ہے تو مجھے جانے دو۔ کہا نہیں، جو تمہاری بیوی کی ملکیت میں ہے وہی جا سکتی ہے، تم نہیں جا سکتے۔ اب یہ ہکا بکا حیران پریشان، ہارون الرشید اپنی زوجہ کو اٹھایا، زبیدہ خاتون کو یہ واقعہ ہوا ہے، چلو ڈھونڈو بلول دانا کدھر ہیں۔ اگلے دن جب بلول دانا کے پاس گئے نا تو وہیں دجلہ کے کنارے آپ محل بنا رہے تھے، مٹی کے محل بنا رہے تھے۔ تو بلول دانا سے ہارون الرشید نے پوچھا کہ بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کتنے کا ہے؟ تو بلول دانا نے کہا 10,000 دینار کا ہے۔ کتنے کا ہے؟ پاکستان والا کام نہیں ہو گیا؟ پاکستان میں بھی ایک صبح انڈے کتنے کے ہوتے ہیں، شام کو کتنے کے ہوتے ہیں؟ تو مہنگائی ایک دم ہو گئی ہے جی۔ تو حیران ہو گیا بادشاہ۔ ہارون الرشید نے کہا کل تو 10 درہم کا دیا ہے، آج 10,000 دینار کا دے رہے ہو، ایک دن میں اتنی قیمت بڑھ گئی، وجہ کیا ہے؟ تو بلول دانا نے کیا کہا؟ بلول دانا نے کہا وہ جو سودا تمہاری زوجہ سے کیا تھا وہ اندیکھا تھا۔ وہ کون سا تھا؟ اندیکھا سودا تھا۔ تو رات کو خواب میں دیکھ کے آیا ہے اور دیکھ کر سودا کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں پر صوفیاء اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ بلول دانا تو مجذوب تھے نا، اللہ کے مقرب ولی تھے، لیکن جن کے سودے اندیکھے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی اسے ایک مانتے ہیں، رزق دیتے ہوئے نظر نہیں آتا پھر بھی اسے ہی رازق مانتے ہیں، عزت دیتے ہوئے بظاہر نظر نہیں آتا لیکن عزت اور ذلت کا مالک اسے ہی مانتے ہیں۔ جو بن دیکھے اللہ پر ایمان و یقین لے کر آتے ہیں، اور بن دیکھے کا جو سودا ہوتا ہے وہ بڑا ہی اعلیٰ ہوتا ہے، وہ سنیے گا، وہ کم عملوں میں جنت خرید لیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کم عملوں میں جنت خرید لیتے ہیں، اور جو کل دیکھ کے کہیں گے، جو کل حشر کے میدان میں اللہ کو دیکھ کے کہیں گے اللہ وحدہ لا شریک لہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس وقت تو سب نے کہنا ہے، اس وقت تو جو نہیں مانتے انہوں نے بھی کہنا ہے۔ تو وہ دیکھا گیا سودا اور ہے، یہاں بیٹھ کر دیکھا سودا اور ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں،